ایک آدمی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا. آپ کی کسٹڈی میں آ گیا نا, آگے کسٹڈی اس کے بعد یہ کر لیں کہ اس کے بعد اس کی ذہنی توازن اس طرح نہیں تھی. یہ جب جیل سے باہر آئے پہلے دن ہم نے کڑھائی کھلائے تو پتہ چلا بیمار ہوگی, ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا. میری عرض کچھ آپ نے ابھی 2009 میں جب آپ نے جا کے یہ کہا کہ بھائی اس کی فائل نکالو, تو وہ سن 2000 میں یا 2001 میں 2002 میں ایسا واقعہ کیوں نہیں پیش؟ اس کی وجہ کوئی نہ کوئی ہوگی نا. آپ کو کیا جوڈیشری پہ بھروسہ نہیں تھا, پولیس پہ بھروسہ نہیں تھا, کس پہ تھا کہ آپ کو میں پورا فائل دکھا دوں کہ ہم نے ان 10 سالوں میں خاموش نہیں بیٹھے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں پورے ریکارڈ لیتا, ہر دور کے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, چیف جسٹس صاحبان کو میں لیٹر باقاعدہ لکھ کے, اور انہوں نے کچھ نہیں سنا, کچھ بھی کوئی جواب تک کسی نے دوبارہ نہیں سنا. تو ٹھیک ہے ایک ساتھ دوسری ساتھ سوال یہ کر لوں کہ ایسی ہم نے ظفر احمد شروانی صاحب کے دور میں سٹی کورٹ میں ایک کمپیوٹر سینٹر قائم کیا اپنے پیسے پہ. ٹھیک ہے, وہاں ہم نے پورے سسٹم کمپیوٹرائزڈ کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس پہ قبضہ کر لیے پولیس میں, وہ پنکھے کمپیوٹر بانٹ لیے اپنے, اس پہ بھی کسی نے کچھ نہیں کہا. اس کا اس بات سے کیا تعلق؟ میرا سوال یہ کہ سن 99 تک پولیس ذمہ دار ہے, اور 99 کے بعد وزرائے اعظم, چیف جسٹسز, ججز, ان کے پاس آپ اپیلیں کرتے رہے اور سنوائی نہ ہوئی, تو اس سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار وہ اشخاص ہیں. بالکل ہیں. ناظم حاجی صاحب ہیں ہمارے پاس فون پہ, اس بات. ناظم صاحب السلام علیکم. السلام جناب فرمائیے. فیصل, یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, اور کیونکہ میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی CPLC کے حوالے سے ہے, سٹیزن پولیس لیزون کمیٹی. ایک تو میں بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو FIR ہے, اس کا ایک مس پرسپشن ہے کہ دا مومنٹ ایک FIR کسی کے نام پہ کٹ جاتی تو اس کو فوراً اریسٹ ہو جانا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. جب تک سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہوتا پولیس کے پاس, اس وقت تک وہ FIR از اے میننگ لیس ڈاکیومنٹ, اینڈ ممتاز برنی ول بیئر می آؤٹ. ٹھیک ہے. نمبر 2, یہ جو پورا سلسلہ ہے, دس ایکچولی از کالڈ کرمنل جسٹس ایڈمنسٹریشن, دس ہول گیمبٹ آف دا ڈسکشن دیٹ یو آر ٹیکنگ, واٹ یو آر ہینڈلنگ, وچ انکلوڈز دا جوڈیشری, دا پولیس اینڈ دا جیل. ٹھیک ہے. ناؤ جب تک یہ 3 ادارے ٹینڈم میں کام نہیں کرتے, اس وقت تک یہ پرابلم ہمیشہ رہیں گے. لیکن سپریم ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ دیکھیے, یہ تینوں اداروں. اچھا. جوڈیشری, دیکھیے کسی بھی ایک چیز کو فنکشن کرنے کے لیے ایک بیلنس ہوتا ہے, اور چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, جو ہم بہت عام بات کرتے رہتے ہیں کہ چیکس اینڈ بیلنس ہونے چاہیے. تو جوڈیشری کا دخل ایک چیک انفورسمنٹ ہوتا ہے آن دا پولیس اینڈ آن دا جیل. ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم جو آپ بتا رہے ہیں, یہ جو قصور ہے, میرے خیال سے تینوں اداروں کا ہے. اوکے. لیکن اگر کیس انیشیٹ کیا, اگر FIR کٹی, ٹھیک ہے, مان لیا کہ وہ پہلے سے پاگل تھا ممتاز برنی کے کہنے پر, لیکن جب تک سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں تھا, وہ جب تک یہ کیس کو آپ اسٹڈی نہیں کریں گے ڈیٹیل میں کہ ویدر دس gentleman, this honorable citizen deserve to be arrested or not. ٹھیک ہے, fair. دوسری بات فیصل, یہ جو ممتاز برنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیل کا ہم نے ان کو گدو بندر کے حوالے سے بات کی کہ حیدرآباد ان کو بھیج دیا تھا. دیکھیے, جب تک جیل اتھارٹیز ان کو ڈسچارج نہیں کرتی ہے, the prisoner is under the jail custody. ٹھیک ہے. تو یہ جو منڈوکیل صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ فرائیڈے تک جب تک ان کو ڈسچارج نہیں کیا گیا through the judicial process, he was always for 38 years in jail custody, even if he were to be lodged in my own house. ٹھیک ہے, right, okay. Okay ناظم, thank you very much. میں عرض کروں گا کہ ناظم صاحب نے بالکل بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا. مختصر, یہ ساری موومنٹ جو ہوتی ہے کہ کراچی سینٹرل جیل سے حیدرآباد بھجوانا مینٹل ہاسپٹل میں, وہاں سے یہاں لانا, یہ ہم اتھارٹی نہیں ہے. آپ تو آرڈر کے تابع نہیں, ہم نہیں ہیں. جب تک کہ کورٹ سے ہمیں ریٹن پرمیشن نہیں آ جائے, اس کے حکم کے تابع وی ول میک ریکویسٹ ٹو دی آنریبل کورٹ دیٹ یہ بیمار ہے, وی وانٹ ٹو شفٹ ہم فار ٹریٹمنٹ. جب وہ الاؤ کرتے ہیں دین ہم اس کو بھیجتے ہیں. الاؤ کرتے ہیں یا حکم کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے ہماری اپنی مرضی سے کہ ہم نے بھیج دیا اور لیا اور ہم لنگر آن کیا. تو جیل از ناٹ ایٹ آل ریسپانسبل کہ نہ ہم نے اس کو ڈیٹین کیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی تفتیش, اچھا جیسے ناظم صاحب نے کہا کہ FIR کٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے گرفتار کر لیں, بالکل صحیح ہے, پہلے ایویڈنس ریکارڈ پہ آتی ہے.
اب جو تفتیشی افسر ہے جب تک ہم اس کی پورے پیپرز مندوق خیل صاحب دیکھ رہے ہیں بیکاز یہ اس کو پرسو کر رہے ہیں کہ اس نے کن گراؤنڈز پہ اریسٹ کیا تھا, وہ چیز بالکل ٹھیک ہے, وہ کرے, وہ آپ کرے. دیکھیے وہی تو ہمارا رونا ہے, کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس طرح یہ تفتیشی ہونا چاہیے, یہ ایف آئی آر بھی 38 سال بعد آئے, وہ بھی ایک نمبر, ریکارڈ ہی نہیں ہے. ریکارڈ ہوتا تو ہم منتخب صاحب یہ تو آپ کی بات سے واضح ہوا کہ سن 99 تک پولیس, اس وقت تک کے وکلا, اس وقت تک کا جوڈیشل سسٹم ذمہ دار تھا, اور 99 کے بعد سے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے طور پہ تمام اپیلیں کی, وزراء اعظم سب میرے پاس ججز, پڑے ہوئے سب, وہ تمام لوگ ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے یہ بات آگے پوری ہم نہ کر سکے, لیکن اس پہ اور بہت سی باتیں کرنی ہیں. لیکن جاتے آتے ایک تو سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں آئے, لیکن جو بات میری سمجھ میں آئی اور جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جہاں تک میرا خیال ہے قصور نہ برنی صاحب کے ڈپارٹمنٹ کا ہے نہ مندوق خیل صاحب کے ڈپارٹمنٹ کا ہے, قصور شاید میرا ہے. اور میں جو ہوں اس ملک کا ایک نہایت بے حس پڑھا لکھا سٹیزن ہوں, جو کہ بخوبی جانتا ہوں کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے, میرے شہروں میں کیا ہو رہا ہے, میری ناک کے نیچے, میری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے, میں سب جانتا ہوں. یہ جتنی باتیں ابھی کی گئیں, جو کالیں آپ کی آئیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں کہی گئی, یہ سب پرانی باتیں ہم سب خوب جانتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تا وقت ہے کہ ہمارے اپنے سینے پہ نشتر نہ لگے. تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم کوئی نہ کوئی چکر چلا کے اپنے آپ کو بچائے لیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ نشتر پھر لگ سکتا ہے اور اب کی گہرا لگ سکتا ہے. چند روز پہلے, 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, ہم نے ایک شو کیا تھا ڈبل سواری کی ایف آئی آر, اور اتنے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ تم کو بس یہی موضوع ملتا ہے, تمہارے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہے کرنے کو. جو میرے مہمان تھے وہ بھی ناراض تھے کہ کس بیکار موضوع پہ آپ نے ہم کو بلا لیا. جو میرے دیکھنے والے تھے انہوں نے شکایت کی تھی کہ سیاسی شو, کرنٹ افیئرس کے شو میں آپ کو ڈبل سواری کی ایف آئی آر. یہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جو کہ 38 برس کے بعد نکل سکتی ہے, اور یہ کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے, اور چاہے یہ ڈبل سواری پہ کٹے, چاہے کسی بے نام گمنام شخص کے قتل پہ کٹے, یہ آپ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے. ہوش میں آ کے خیال کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کیجیے. ایف آئی آر کاٹ کے کسی کو مجرم کر دینا, کسی کی زندگی برباد کر دینا, یہ مناسب کام نہیں ہے. بہرحال آپ دونوں کا بہت شکر گزار, تشریف لائے. انشاءاللہ کل شب پھر ہی ملاقات ہوگی, تب تک ہمیں اجازت دیجیے. آداب. پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد, شاد باد منزل مراد. پرچم ستارہ و ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال, جان استقبال. سایہ خدائے ذوالجلال.